وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ گویا پیغمبر اسلام نے اتنی تبلیغ کی ہے، نماز، روزہ، حج، زکات ساری تبلیغ کی ہو جاتی اگر یہ پیغام نہ پہنچاتے۔ پیغمبر اسلام ڈر رہے تھے کہ پیغام پہنچائے، نئے مسلمان ہیں اور کہیں بدک نہ جائے، کہیں واپس نہ پلٹ جائے، یا خاندان پرستی کا الزام نہ لگ جائے۔ ادھر سے پھر آواز آتی ہے اللہ یعصمک من الناس، اللہ جب کسی کی حفاظت کرنے کا وعدہ کر لے تو ساری دنیا کی طاقت مل کر کے اگر چاہے تو اس کو نقصان پہنچا دے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پیغمبر اسلام کو خطرہ تھا کس سے؟ نمازی سے، حاجی سے، روزے دار سے، یعنی روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کر کے آ رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ پیغمبر کو خطرہ تھا تو ان سے نہ کوئی وہاں یہودی تھا، مجوسی تھا، بت پرست تھا، کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ ڈرنے کا سوال کیا ہے؟ اللہ وعدہ لے رہا واللہ یعصمک من الناس، اے رسول آپ ڈرے نہیں، آج میں تمہاری نصرت و مدد کروں۔ اور وہاں پر مجمع روکا گیا غدیر خم کے میدان میں۔ پیغمبر اسلام نے کہا اے بلال ذرا اذان تو کہو۔ بلال نے اذان کی، کہا حی علی خیر العمل۔ لوگوں نے کہا آج کون سی نماز ہوگی؟ یہ کوئی نئی نماز ہو؟ حی علی خیر العمل، آئے عمل خیر کی طرف، پہچانیے عمل خیر ہے کیا؟ جو آج حی علی خیر العمل کی صدا اذانوں میں گونج رہی ہے، یہ غدیر کی یاد ہے جو حی علی خیر العمل کہی جا رہی ہے۔ یہ اذان میں جو حی علی خیر العمل ہم کہہ رہے ہیں، یہ غدیر میں پیغمبر اسلام نے کہلوائی ہے۔ اگر ہم حی علی خیر العمل بند کر دیتے ہیں تو پیغمبر کے ہم سچے چاہنے والے نہیں ہیں، لاکھ ہم دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ کو زیادہ چاہتے۔ غدیر ہی میں پیغمبر اسلام نے ظہر اور نماز، ظہر اور عصر دونوں نماز ایک ساتھ پڑھی، خاصیت پیغمبر پہ عمل ہو رہا ہے۔ اور غدیر ہی میں ایک بات اور ہوئی، وہ بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہاں سنیں۔ پیغمبر اسلام نے مجمع کو روکا، جو پیچھے رہ گیا اس کا انتظار کیا، آگے بڑھ جانے والے کو واپس بلایا، اور جب ایک مرکز پہ جمع ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے کہا ممبر بناؤ۔ یہاں اذان بھی دلوا دی گئی اور ممبر بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب لوگوں کی چیما ہوئیاں شروع ہو گئی، یہ کون سی نماز ہے جو ممبر پڑھتے ہو؟ یہ کون سی نماز ہے جو ممبر پڑھتے ہو؟ پیغمبر اسلام کہتے ہیں ممبر بناؤ۔ مجمع کی سمجھ میں نہیں آیا ممبر بنے کیسے؟ آپ نے فرمایا ہم بتاتے ہیں ممبر کیسے بنے گا۔ جب مجمع بہت پریشان ہو گیا، کہا یا رسول اللہ ممبر کیا کریں گے؟ کہا مجھے بنانا ہے، مجھے خطبہ دینا، اور اگر کوئی بہت لمبا چوڑا آدمی تلنے لمبے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کو خطبہ ہی دینا ہے تو اوپر بیٹھ کر کے خطبہ دے دیجیے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا آج مجھے خطبہ غدیر سنانا ہے، خطبہ جبل نہیں سنانا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ کو خطبہ ہی دینا ہے، جسے اسٹیج بنا انسان تو چاروں طرف بنا رہتا ہے، ایسی کسی اونچی چیز پر کھڑے ہو جائیے۔ آج میں نے ممبر سلونی پر بولنے والے کا تعلق کرانا۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ جب کہا کہ ممبر بناؤ، نہیں سمجھ میں آیا، ہم بتاتے ہیں اونٹوں کے کھجاؤ کا دو روایتیں ملتی ہیں، ایک پتھر کا ممبر کی روایت ملتی ہے لیکن زیادہ مشہور ہے اونٹوں کے کھجاؤ۔ پیغمبر اسلام نے کہا ایک کے اوپر ایک کھجاوا رکھتے جاؤ، ممبر بنتا جائے گا۔ اب جب پیغمبر اسلام نے بتایا تب جا کر کے لوگوں نے ممبر بنایا۔ اب مجھے کہنے دیجیے جب ایک ممبر نہیں بنا سکتے تو صاحب ممبر کیا بنائیں گے؟ اب سوچے تھوڑی دیر کے لیے، پیغمبر کو پکڑ کر کے آپ اٹھا لیجیے تو نہیں اٹھا سکتے، اتنا بھی طاقتور آدمی۔ آپ نے دیکھا ہوگا دولہا اٹھایا جاتا ہے یا کوڑی بھر کر کے اٹھا لے تو اٹھا لے گا، لیکن کسی کا بازو پکڑ کر کے اٹھا لے بڑی مشکل بات۔ لیکن پیغمبر اسلام اور مولائے کائنات یہ دونوں بازو میں کتنی طاقت سے اندازہ لگائے۔ جب احد کے میدان میں جنگ ہو رہے تو شیطانی آواز گونجی پیغمبر مارے گئے، پیغمبر مارے گئے۔ لوگ ڈر کر کے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے اور مولائے کائنات تلوار چلاتے چلاتے پیغمبر اسلام کو تلاش کرتے جاتے اور کہتے ہیں میرا پیغمبر مارا جائے گا نہیں، بالکل نہیں مارا جا سکتا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا ابھی تو پیغمبر کے ذمے ایک کام باقی
وہ کام باقی ہے ذوالشیرہ میں وعدہ کیا تھا جو میری مدد کرے گا میری نصرت کرے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا وہی میرا وزیر ہوگا وہی میرا بھائی ہوگا. ابھی تو پیغمبر نے اعلان ہی نہیں کیا مارے کیسے جائیں گے. اور اس کے بعد مولا کائنات دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے پہنچے. کھڑ میں دیکھا پیغمبر اسلام گرے ہوئے تھے. آپ اترنے کے بعد بازو کو پکڑ کر کے اٹھایا اور اٹھا کر کے باہر لا کر کے مجمع کو دکھایا جو پہاڑ پر چڑھا ہوا تھا. دیکھو میرا پیغمبر زندہ ہے مارا نہیں گیا. اللہ اکبر کتنی طاقت حیدر کرار کے بازوؤں میں ہے کہ پیغمبر کا شانہ پکڑ کر کے اٹھا کر کے دکھا رہے. تو پیغمبر اسلام نے کہا اے علی ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اے میرے بھائی علی آنے دو غدیر کی دوپہر اس احسان کا بدلہ دوں گا. اور جب غدیر کی دوپہر آ گئی مولا کائنات کا شانہ پکڑ کر کے اٹھا کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. دو ہی جگہ ہم نے دیکھا ہے یا پیغمبر اسلام نے شانہ پکڑ کر کے اٹھایا ہے یا حیدر کرار نے پیغمبر اسلام کا شانہ پکڑ کر کے اٹھایا ہے. اور جب ممبر بن گیا اعلان ہو گیا تو اس میں ایسے بھی چہرے تھے جو ایک دم سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کھلے ہوئے تھے مرجھا گئے. عید غدیر کے دن چہرے مرجھا ایسے غدیر کی محفل سنی جا رہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہیں بیٹھے ہوئے. آواز بلند کے بعد محمد بولے محمد صلوات. واہ واہ اہل بیت اطہار کی مدح کرنا. اب اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے واہ واہ کہتا ہے تو اہل بیت اطہار کی مدح کو سن کر کے فضیلت کو سن کر کے واہ واہ کہتا ہے. اور اگر بغض و حسد میں کہ فلاں صاحب پڑھ رہے ہیں ہم تعریف نہیں کہیں گے ہم سبحان اللہ نہیں کہیں گے. حشر کے میدان میں اہل بیت اطہار جب سوال کر لیں گے میرا قصیدہ پڑھ رہا تھا تمہارے دل میں بغض و حسد آیا کہاں سے بغض و حسد آیا. لہٰذا اگر کوئی بھی شاعر پر اچھا شعر پڑھ رہا ہے اور شعر پڑھنے والے ہوتے تو آپ سبحان اللہ کہیے. اور روایت میں ملتا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا پروردگار جنت اس کے لیے ایک کتاب لکھی ہے. اور اس کے بعد ایک کتاب اور ملتی ہے وہ کون ہے شیخ عبداللہ بحیقی. ان دونوں کی کتابوں میں مولا کائنات کی جو فضیلت ہے وہ سنیے. عام طور سے اعتراض ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو نیا کتاب میرے پاس موجود ہے میں دکھا بھی دوڑے آئے یا رسول اللہ دیکھیے یہ سلمان نے شاہ اللہ کی سزا بلند کر دی. پیغمبر اسلام غضبناک بھی اور ڈانٹ پھٹکار کر کے بٹھا دیا کہ سلمان جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری نام بھی کہیں گے نہ جانے کہاں سے آ گئے انہوں نے آ کر کے لمبی چوڑی تقریر کر دی. حالانکہ میں آپ کے لیے بڑی اچھی باتیں بتا رہا ہوں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کو لکھ لے کہیں کام آنے والی بات. آپ دیکھیں جتنے آپ الفاظ کہتے ہیں کبھی وہ محمل ہوتے ہیں اور کبھی کلمہ ہوتا ہے. جیسے روٹی کہا یہ کلمہ روٹی کہا محمل ہے. پانی کہا کلمہ ہے. پانی کہا محمل ہے. یعنی ایسے ساری چیزوں کو آپ الٹتے رہیے ایک ہوگا کلمہ ایک ہوگا محمل. لیکن اللہ نے مولا کائنات آپ کا نام نامی ایک پروردگار تیرا نام نامی کتنا عظیم ہے کہ اگر تیرے نام کا کوئی الٹا کرتا ہے تو وہ بھی معنی دار ہوتا ہے محمل نہیں ہوتا. اللہ کا الٹا کریں گے وہ اللہ ہو جائے گا. علی کا الٹا کریں گے ولی ہو جائے گا. محمد والے اب پیچھے چاروں طرف سے حصار میں جا رہی ہے یا رسول اللہ. عورتیں مردوں کے پیچھے ہوتی آج کا زمانہ یہ ہے اور بہت بدل چکا ہے. آج عورت ڈرائیونگ کر رہی مرشان کے ساتھ پیچھے چلا جاتا ہے. پیغمبر اسلام نے کہا نادان فاطمہ کو بتانا ہے. پیغمبر اسلام آگے جا رہے ہیں. فاطمہ زہرا اپنا پیر رکھتی جاتی. فاطمہ زہرا کے جو نقش قدم رکھتے جاتے ہیں مولا کائنات اپنا پیر رکھتے جاتے ہیں. فاطمہ کے نقش قدم رکھتے جاتے ہیں. اگر ایسے سمجھ میں نہ آئے تو شاعر کی زبان سنیے. شاعر کی بڑی اہمیت کیوں اہمیت ہے بتاؤ. قصیدہ پڑھنے والا جو بھی اہل بیت اطہار کا ہوتا ہے اہل بیت اطہار اسے بہت پسند کرتے ہیں. ورنہ آ کر کے جب سوال کرنے والا سوال کرتا صحابی کچھ دیجیے آپ کچھ نہیں جانتے وہ ہماری مدح کرتا جاتا تھا اللہ عطا کرتا جاتا تھا ہم پیش کرتے جاتے. یہ ہے اہمیت شاعر. یہ ہے قصیدہ پڑھنے والے اہل بیت اطہار کی فضیلت پڑھنے والے کی. بزرگان گرامی وہ شاعر کی زبانی سنیں. فاطمہ زہرا جو وہی اس وقت کے حساب میں شاعر کہتا ہے قرآن میں چرچا ہے زہرا کی فضیلت کا تطہیر کیا